الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير باواز بلند تر صلوات ماشاءاللہ. ماں بچڑا آیا نہیں جڑا دیر کرے سی انگ میرا مشورہ من پڑھ کلمہ لائے بات دوش نہ دے میں کو ایکو ابو جہل نہیں بھول سکیا ایک چاٹ لگی ہے جیکو جیکو کھارتا رہا بھی بھول ویسی انج ہاتھ چکلے سی جیکو نعرہ حیدری باواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر. خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آواز بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین المخاطب بالطه والياسين النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم مصطفى ثم الصلاة والسلام على الحسن المسموم. آج کی مجلس امام جعفر صادق کی شہادت کی مناسبت سے رکھی گئی ہے. مسموم اسے کہتے ہیں جن کو کئی مرتبہ زہر دیا جائے. یہ میرے آقا مسموم امام ہے، ایک کربلا کا غریب مظلوم ہے. الغریب المظلوم المقتول فی ارض کربلا بلا جرم ولا خطا وحرموا اسیر الى الكوفة والشام لا سیما یتیمۃ الحسین
مظلوم بابا من الذي أيتمني في صغر سني میرا مظلوم بابا اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کیا میرا پیاسا بابا من الذی قطع الراس كالشريك آپ کو پسے گردن کس نے ذبح کیا 70 قدم پہ بین دیکھتی رہی سکینہ کہتی رہی میرے بابا کو نہ مارو میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آواز بلند تر صلی اللہ محمد وعلى محمد سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار بانیان مجلس کی طرف سے اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ حقیر کا پڑھا آپ سب کا اس فرش عزا پہ آیا خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کی تمام حاجات پوری فرمائے خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے 12ویں آقا کا جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو خالق کائنات غم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیات کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ ان آیات کے ضمن میں گفتگو ہو میرا دل چاہتا ہے کہ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ایک روایات کو ذکر کروں تاکہ جب قاری قرآن سورہ اعراف کو پڑھے تو پھر معرفت کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ آپ بولتے آئیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الاعراف فی کل شہر کہ جو شخص بھی سورہ اعراف کو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ پڑھے وہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو توجہ میری طرف ہو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا عزیزو جنت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا اور کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جنت ایک ایسی پاک جگہ ہے جب انسان جنت میں پہنچے گا تو قسم اور قسم کے کھانے تناول فرمائے گا
قسم قسم کے میوہ جات تناول فرمائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، آج رات میں نے اپنے چچا حمزہ اور جعفر طیار کو دیکھا ہے جو جنت میں بیٹھے ہیں اور قسم قسم کے کھانے تناول فرما رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ اے چچا یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا عمل جنت میں لے آیا ہے؟ تو اس وقت جناب حمزہ نہ نماز کو کہتے ہیں، نہ روزے کو کہتے ہیں، نہ حج کو کہتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی شہادت کو بھی نہیں کہتے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے 3 کام جنت میں لے آئے ہیں، پہلا یہ پیاسے کو پانی پلانا، دوسرا یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا، اور تیسرا علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ مولا سلامت رکھے۔ تو جنت میں کوئی بغیر حساب و کتاب کے جائے گا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ رکھتے تو مولا علی کی ولایت ہوں گے، لیکن دنیا میں کچھ گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو روکا جائے گا، یا جیسے ہی روکا جائے گا تو اس وقت ائمہ اہل بیت کی نظر پڑے گی، خاصتاً جب جناب سیدہ سے ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ اے میری کنیز کیا کوئی تیری حاجت ہے، تو اس وقت بی بی فرمائے گی یا رب شیعتی، میرے شیعہ۔ اللہ فرمائے گا قد غفرت لہم، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ پھر ہاتف غیبی کی آواز آئے گی اے خاتون جنت کیا کوئی حاجت ہے؟ تو اس وقت بی بی فرمائے گی یا رب شیعت ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین کے شیعہ۔ تو اللہ فرمائے گا قد غفرت لہم۔ تو عزیزو راوی لکھتا ہے کہ جب بی بی نے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر دی ہوگی تو یہ جنت کے دروازے پر رش لگا کر کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خالق فرمائے گا کہ اے جنتیو تم جنت کے دروازے پر کیوں رکے ہوئے ہو؟ اب توجہ میری طرف ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے دل میں علی کی ولایت کی شمع روشن ہے۔ تو جیسے ہی خالق کائنات نے فرمایا کہ اے جنتیو کیوں رکے ہوئے ہو، تو اس وقت یہ جنتی کہتے پروردگار ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنا معیار دیکھیں، آپ اپنا معیار دیکھیں کہ خالق کائنات نے آپ کو کتنا معیار عطا فرمایا ہے۔ تو اس وقت ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے یا احبائی من احبکم بحب فاطمہ، من سقاکم بحب فاطمہ، من اطعمکم بحب فاطمہ۔ اے جنتیو جس نے تجھے فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے تجھے فاطمہ کی محبت میں لباس پہنایا، جس نے تجھے فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا، تم اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ امام فرماتے ہیں لا یبقى من الناس الا کافر والشاق والمنافق والمشرک، کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کافر اور منافق اور شک کرنے والا اور مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیزو کافر اس کو نہیں کہتے کہ جو فقط اللہ کا انکار کرتا ہے، بلکہ جو علی ولی اللہ کا، جو ائمہ اہل بیت جو منصوص من اللہ امام ہیں، اگر ان کا بھی کوئی انکار کرے وہ بھی کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے رسول خدا فرماتے ہیں یا ابا ذر من آمن بی وصدقنی فلیتولی علی ابن ابی طالب، اے ابو ذر
جو مجھ پر ایمان لے آیا، میری نبوت کی تصدیق کی، اس پر واجب علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں فَوِلَایَتُهُ وِلَایَتِي، علی کی ولایت میری ولایت ہے اور میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ فَمَنْ أَبَى فَقَدْ كَفَرَ، جس نے علی کی ولایت کی انکار کیا اس نے کفر کیا ہے۔ خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد سب سے افضل شخصیت علی ابن ابی طالب ہے۔ فمن ابا فقد کفر، جس نے رسول کے بعد علی کی فضیلت کا انکار کیا وہ کفر کے دائرے میں گیا۔ نعرہ حیدریہ، مولا سلامت رکھے، بآواز بلند تر صلوات۔ سبحان اللہ۔ تو علی ولی اللہ کا دم بھرنے والوں، وہی جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے ائمہ اہل بیت کو مانتا ہے، اپنا معیار دیکھے۔ رسول اکرم اپنے محب کے بارے میں ائمہ اہل بیت کے محب کا معیار دیکھیں کہ رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس وقت رسول اکرم فرماتے ہیں من سرّا ان یمر علی الصراط کالبرق ویدخلہ الجنہ بغیر حساب، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے بھی تیز رفتاری سے گزر جاؤں اور جنت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں، تو رسول فرماتے فَلْيُوَالِي أَخِي علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ علی ولی کی الفت کا اقرار کرے، ماشاءاللہ، جو علی ولی کی الفت کا اقرار کرے وہ ان کے غلاموں سے بھی پیار کرے۔ ماشاءاللہ، جب محمد نے ہے علی سے مدد مانگی، پھر تو کس بات کی مولی ہے جو انکار کرے؟ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ تو عزیزو، جنت پاک جگہ ہے جہاں طاہر جا سکتا ہے، جہاں مومن جا سکتا ہے، جہاں متقی جا سکتا ہے۔ جنت میں نہ کافر جا سکتا ہے، نہ منافق جا سکتا ہے، نہ حرامی جا سکتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے جنت پاک جگہ ہے، ارے جب جنت حضرت آدم کے ترک اولا کو متحمل نہ ہو سکی تو دشمنان اہل بیت کو کیسے برداشت کرے گی؟ اسی طرح منافق بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت پاک جگہ ہے، منافق نہیں جا سکتا۔ اچھا، منافق کا آپریشن کرتا جاؤں۔ جب رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانے کہ فلاں بندہ مومن ہے، فلاں بندہ منافق ہے، تو رسول خدا نے فرمایا اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ فلاں بندہ مومن ہے یا فلاں بندہ منافق ہے، اس کے سامنے میرے بھائی علی کا ذکر کر دو۔ اگر چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھے سمجھنا مومن ہے، اگر ماتھے پر بل آ جائے سمجھنا وہ منافق ہے۔ یہی وجہ تھی ہم یہاں نعرہ حیدری لگا کر یہ پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، اور وہاں پر صحابہ کرام ایک نعرہ لگاتے تھے مومن اور منافق کو پہچاننے کا۔ مجھ سے پوچھو وہ کون سا نعرہ
اور علی کا بغض اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے اے دنیا والو، مذہب شیعہ حقیقت پرست ہے، شخصیت پرست نہیں ہے۔ اگر حقیقت مل جائے تو کالے رنگ والے بلال کو بھی اپنا آقا مانتے ہیں، اور اگر حقیقت نہ ملے تو نوح کے بیٹے کنعان پر لعنت کرتے ہیں، اور اگر حقیقت مل جائے سلمان ہو، ابو ذر ہو، قمبر ہو، مقداد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اگر حقیقت نہ ملے تو دشمن اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں۔ تو مذہب شیعہ حقیقت پرست ہے، تو جنت میں منافق بھی نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح غور سے سنیں، جنت میں مومن جائے گا، حلالی جائے گا، حرامی نہیں جائے گا، حرامی نہیں جائے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ درے ولی پہ موالی سلام کرتے ہیں، درے ولی پہ موالی سلام کرتے ہیں، فرشتے بن کر سوالی سلام کرتے ہیں۔ ارے ابو الحسن کو نہ جھکنا ہی تیرا بہتر ہے، علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ، تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اعراف کی مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ تلاوت کرے، قیامت کے دن اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا وہ کون سا شخص ہوگا کہ جس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وہ کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا اگر انسان تقوی اختیار کرے تو اس تقوی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں اے پروردگار اگر ہم تقوی اختیار کریں تو کون سے فائدے ہیں جو ہمیں حاصل ہوں گے؟ ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے متقی بن جاؤں، روزے رکھ رہا ہے متقی بن جاؤں، حج کر رہا ہے متقی بن جاؤں، زکوٰۃ دے رہا ہے متقی بن جاؤں، روزے رکھ رہا ہے متقی بن جاؤں، تمام فروع بجا لاتا ہے لیکن متقی نہیں بنتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے فروع بجا لانے کے باوجود بھی متقی نہیں بنتا؟ جب ہم نے روایات میں دیکھا کہ وجہ کیا ہے، یا تو وجہ یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت پر عمل کر کے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، یا تو وجہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کی ولایت نہیں رکھتا۔ تو پتا چلا وہ بندہ متقی نہیں بن سکتا جس کے دل میں علی کی ولا نہ ہو۔ جس کے دل میں علی کی ولا نہ ہو۔ ہاں علی کی ولا تو ہے لیکن علی کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے متقی روزے سے نہیں بنتا، حج سے نہیں بنتا، زکوٰۃ سے نہیں بنتا، فروع بجا لانے سے نہیں بنتا۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے جب کوئی نبی وسیع علی کی ولا کے بغیر نبی نہیں بن سکتا، وہ متقی کیسے
محمد والے محمد صلوات. قرآن بتا متقی بننے کے کیا فوائد ہیں؟ عزیزو، جو شخص متقی بن جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. جس طرح کے سورہ نبا میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ ہی کامیاب ہیں. عزیزو، اگر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں. دوسرا فائدہ متقی ہونے کا، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا دوسرا فائدہ متقی ہونے کا کیا ہے؟ عزیزو، جب متقی انسان بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. ارشاد رب العزت ہوتا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. اور خدا کی قسم، جس کو اللہ چاہنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس کے بارے میں فرماتا ہے، من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی عشقنی ومن عشقنی عشقتہ ومن عشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ ومن علی دیتہ. یاد رکھو، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو میں چاہنے لگتا ہوں، میں اس کو پانے لگتا ہوں، جس کو میں پانے لگتا ہوں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں اور اس کی خون بہا دیت میں خود بنتا ہوں. کسی نے امام نے فرمایا، اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. متقی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تیسرا فائدہ متقی بننے کا یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اعمال فقط متقین کے قبول ہوں گے. متقی ہوگا انسان تو تب اعمال قبول ہوں گے. تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکات اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم متقی نہیں بنتا. قرآن کہہ رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے نہیں کہ متقیوں کے اعمال قبول ہوں گے. آخری فائدہ، اور اس کے بعد اپنے مقصد کی طرف آؤں. عزیزوں، متقی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ پھر اس کو ایک ایسی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ میں نے حق کے پیچھے جانا ہے یا باطل کے پیچھے جانا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ شیعان علی حق کے پیچھے جاتے ہیں. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ الحق ما علی و علی ما الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو پتہ چلا جو متقی ہوگا وہ حق کے پیچھے ہوگا. ایک مرتبہ کہیں مجلس ہو رہی تھی. علامہ مجلسی کی سیرت یہ تھی کہ جہاں کہیں مجلس ہوتی تو وہاں پر تشریف لے جاتے. اس دور میں سنی شیعہ سب ایک دوسرے کی مجلسوں میں جاتے، وہ بھی مجلس کرتے، شیعہ بھی مجلس کرتے. تو علامہ مجلسی سنیوں کی مجلس میں گئے، انہوں نے ایک خطیب کو بلایا ہوا تھا. تو وہاں کے بڑے عالم نے، اہل سنت نے علامہ سے پوچھا، یہ بتا کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کون سی ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کون سی ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ ہی بتائیں.
تو اس نے کہا کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو علامہ نے مسکرا کر کہا یہ تو حدیث علی کے شاگرد کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہے، العمار ما الحق والحق ما العمار، کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ تو غصے میں آ کر کہتا ہے علامہ تم بتاؤ کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کون سی ہے؟ تو علامہ کہتے ہیں یہ بھی علی کی فضیلت کی دلیل ہے، حدیث ہے۔ رسول خدا نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تم لوگ غلط استدلال کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ علی وہاں جاتا ہے جہاں حق جاتا ہے، یہ استدلال نہیں ہے، بلکہ حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں۔ آخری فائدہ متقی کا، عزیزو جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اس وقت خالق کائنات زمین اور آسمان سے رحمتیں اور برکتیں پیدا کرتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر یہ بستی اور آبادی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ زمین اور آسمان کے ذریعے سے ان کے لیے برکات نازل فرماتا۔ تو عزیزو متقی ہی ہوگا کہ جو جنت میں ہوگا، اور متقی کے ساتھ خالق نے ایک وعدہ کیا ہے، جب متقی جنتی لوگ اہل جہنم کو پکار کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّكُمْ حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنتی لوگ پکار کر کہیں گے ان جہنمیوں سے کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تمام کے تمام وعدے حق پائے ہیں، کیا تم نے بھی اپنے وعدوں کو حق پایا ہے؟ تو کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہم نے حق پایا ہے۔ تو اس وقت ایک منادی ندا دے گا فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اس وقت ایک منادی ندا دے کر کہے گا اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ پس اس آیت کی تفسیر بیان کر کے اور اس کے بعد تھوڑا سا مصائب اور آپ کی زحمت کو تمام کروں بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ آئیں سب سے پہلے ابناء عامہ کے مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے۔ ابو القاسم حسکانی ابناء عامہ کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ روایت کرتے ہیں محمد حنفیہ کی سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے پوچھا، بابا سے بلند تر صلوات، کہ اے بابا اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، قیامت کے دن وہ کون سا مؤذن ہوگا جس کی ندا کو اہل معاشر سنیں گے؟ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے قیامت کے دن مؤذن بن کر ندا دینے والا تیرا بابا علی ہوگا، اور اذان دے کر کہیں گے اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اس کے بعد ابن عباس سے بھی روایت ہے
کہ ابن عباس کہتے ہیں، اب توجہ میری طرف ہو، یہ جملہ دے رہا ہوں، تفسیر مجمع البیان کی روایت ہے کہ اس کے بعد ابن عباس نے پوچھا کہ اے سرکار، یہ آیت تو آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا کہ قیامت کے دن آپ ندا دے کر ان ظالمین پر لعنت کریں گے، اے آقا، اے مولا، وہ لعنتی کون ہے؟ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا فَقَذَّبُوا وِلَایَتِی، کہ جس نے میری ولایت کا انکار کیا وہ لعنتی ہے۔ جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا، قیامت کے دن علی ندا دے کر ان پر لعنت کریں گے۔ فَقَذَّبُوا وِلَایَتِی وَغَصَبُوا حَقِّی، کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر کہ جنہوں نے ہماری ولایت کی تکذیب کی اور ہمارے حق کو غصب کیا۔ یہ تو تھے ابنائے عامہ کے مفسر ابو القاسم حسقانی۔ آئیں اپنے عالم دین سے پوچھتے ہیں، جو سب سے بڑی شخصیت شیخ صدوق علیہ رحمہ، امام باقر علیہ السلام سے باواز بلند روایت نقل کرتے ہیں کہ جب میرے جد جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے تو اس پر میرے جد نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو انا معزن فی الدنیا والآخرہ، کہ اے لوگو میں دنیا اور آخرت کا معزن ہوں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہی معزن جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَذَّنَ مُعَزِّنٌ بَيْنَهُمْ، اس کے بعد امام باقر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اذان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین پر کسی نے اعتراض کیا کہ آقا یہ بتائیں اگر اللہ کو علی سے اتنا ہی پیار تھا تو پھر قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ سرکار نے فرمایا مذکور ولکن لا تعلمون، میرے جد علی کا نام قرآن میں موجود ہے لیکن تم جاہل ہو۔ یہ کہتا سرکار آپ کے جد کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا ابا کراتا هذه الآیہ فاذان من اللہ ورسولہ، کہ آذان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کہتے سرکار پڑھی تو ہے لیکن آپ کے جد کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ تو اس وقت سرکار جلال میں آ کر کہتے فاذان هو اسم علی ابن ابی طالب، آذان ہی میرے جد علی کا نام ہے۔ باواز بلند تر محمد صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات پس آزادارنی مظلوم ہے کربلا، آج ہم سب مل کے باب الحوائج کو اس کے بابا کا پرسہ دینا ہے، اپنے آقا مولا کو پرسہ دینا ہے، جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کے لیے کسی خطیب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجلس ہی تو قبر حسین ہے، یہ ذکر ہی تو امام حسین کے ذکر اور اس کے غم کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ عزادار جو مجلس حسین برپا کرتا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میرے مولا امام صادق کے گھر میں مجلس ہے، میں بھی رو رہا ہوں اور میرے مولا بھی بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے مولا بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں ابو بصیر ایسے رو جیسے میری جدہ زہرا جنت البقیع میں روتی ہے۔
میرے مولا کا ایک چاہنے والا تھا جن کا نام فضیل تھا، اکثر مولا کی خدمت میں آتا۔ ایک مرتبہ جب مولا کی خدمت میں نہ آیا نا تو میرے مولا کہتے ہیں فضیل کل تم کہاں تھے؟ کہتے آقا میرے گھر میں آپ کے جد حسین کی مجلس تھی۔ میرے مولا کہتے ہیں پھر مجھے تم نے بلایا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں آقا آپ تو ہر وقت گریہ اوزاری کہتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں تب روتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں تب روتے ہیں۔ فضیل جب کوئی میرا آزادار خلوص دل سے مجلس کراتا ہے میں اس کی مجلس میں جاتا ہوں۔ فضیل میں تیری مجلس میں آیا تھا۔ کہتے آقا میں نے تو نہیں دیکھا۔ اس وقت میرے مولا کہتے ہیں فضیل تم نے اتنے خلوص سے مجلس کرائی کہ میری جدہ زہرا اپنے بیٹے حسین کا پرسہ لینے تیری مجلس میں آئی تھی، میں وہاں پر تشریف فرما تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا کا ایک صحابی تھا، میرے مولا اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ والی مدینہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ جلدی بتا امام صادق کے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں؟ تو اس جلیل قدر صحابی نے جب نہ بتایا تو والی مدینہ نے اس کو شہید کروا دیا۔ جب میرے مولا کو پتہ چلا کہ میرے جلیل قدر صحابی کو شہید کر دیا ہے تو آیت اللہ شیخ بشیر کہتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا کہ اے والی مدینہ جو شب میں تیر مارے جاتے ہیں میں تجھے اس سے ہلاک کروں گا۔ شب کے تیروں سے مراد میرے مولا کی نماز شب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ وہ نماز شب ہے کہ جس کے بارے میں مولا نے جناب سیدہ کو کہا تھا مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ تو جیسے ہی میرے مولا نماز شب پڑھنے لگے اس کے بعد اس کے لیے بد دعا کری، اس کے گھر سے والی مدینہ کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو اس ملعون نے کہا تھا کہ اگر میری حالت متغیر ہوتے دیکھو تو جا کر امام صادق کے گھر کو آگ لگا دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ چند سپاہی آئے اور میرے مولا امام صادق کے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے مولا صادق رو بھی رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں آگ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں خاموش ہو جا۔ اے آگ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں خاموش ہو جا۔ میرے مولا آگ کو خاموش بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جب میرے مولا کے چاہنے والے تعزیت کے لیے آئے نا، جب کہا مولا آپ کے گھر کو آگ لگا دی ہے تو اس وقت میرے مولا رونے لگے۔ تو ایک شیعہ نے کہا مولا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ آپ کی جدہ زہرا کے گھر کو آگ نہیں لگائی گئی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا جب زہرا کے گھر کو آگ لگی، ایک طرف سے دیوار درمیان میں بنت رسول جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر آ گرا۔ بی بی کہتی ہے فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا شیخ آیت اللہ محسن لکھتے ہیں یہ ظالمان پر داخل ہوئے وَصَفَقَ عَلَىٰ خَدِّهَا صَفْقَةً مِّن ظَاهِرِ الْخِمَارِ انقطع قَرْضُهَا وَتَنَاسُلِ الْعَلْ۔ ایک ظالم نے جناب زہرا کے چہرے پر ظلم کا وار کیا، گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے۔ میرے مولا کہتے فقط آگ نہیں لگائی، انہوں نے مال و اسباب کو بھی لوٹنا شروع کیا۔ میں نے کہا یہ رسول ذاتیہ ہے
دور ہو رہے. فرمایا جب میں اپنی بچی کی بالیاں اتار رہا تھا تو مجھے حسین کی بچی سکینہ یاد آ گئی. میں کہتا مولا آپ نے بڑی نرمی سے بالیاں اتاری لیکن اے حسین کی بچی شمر نے تماچے مارے بالیاں گئے تھی. عدالت میں مظلوم ہے کربلا. آخری جملہ میرے مولا کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. میں کہتا ہوں باب الحوائے آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بابا کے جنازے میں کثیر تعداد نے شرکت کی. لیکن آئے میرے مظلوم حسین جن کی لاش 3 دن تک پڑی رہی, کسی نے یہ نہیں کہا زہرا کا فرزند